السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک-ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک-ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سافٹ ٹچ بلیچ کریم کا میرا اپنا بلیچ فارمولا، جس کے ساتھ رزلٹ اتنا اسموتھ اور کلیئر ہے، آپ کی اسکن لٹرلی گلو کرنا شروع کر دے گی۔ سب سے پہلے میں نے جو چیز اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے سافٹ ٹچ کا والیم 20، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چھوٹے جار میں بھی لے سکتے ہیں، تو میرا پارلر کا کام ہے تو میں بڑی جار استعمال کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہم اس میں جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے سوتھنگ لوشن۔ جتنے بھی پروڈکٹ میں استعمال کر رہی ہوں تو یہ میرے پارلر کے لیے ہے، تو اس لیے بڑی بڑی بوتلیں ہیں، تو آپ یہ چھوٹی بھی بائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوتھنگ لوشن ہماری بلیچ کریم کو سافٹ کرتا ہے۔ اگر ہماری اسکن پہ ریش ہوتی ہے تو یہ سوتھنگ لوشن اس کے اندر یہ کام کرتا ہے کہ یہ ہماری اسکن پہ ریش نہیں ہونے دیتا، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا اسکن شائنر ایڈ کریں گے، ہماری اسکن کو شائن دیتا ہے، اسکن کو شائننگ گلو دیتا ہے اور ایکسٹرا گلو دیتا ہے۔ اس کے بعد جی ہم اس کے اندر بلیچ پاؤڈر ایڈ کریں گے سافٹ ٹچ والوں کا۔ 1 چمچ میں نے والیم 20 ایڈ کیا، تو 1 ہی چمچ اس کے اندر ہم اس کا بلیچ پاؤڈر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اتنی کیونکہ اسموتھ اس کا ٹیکسچر بنے گا نا، آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر ہم کون کون سی ایسی چیزیں ایڈ کریں گے جس سے ہماری بلیچ کا رزلٹ دگنا چگنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ لوگ بلیچ کریم بنا کے لگائیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرا یہ اپنا پارلر کا سیکریٹ ہے، میں اپنے پارلر میں کام کرتی ہوں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں۔ اکثر کسٹمر آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اسکن پہ ریش ہو جاتی ہیں، اسکن جلنے لگ پڑتی ہے، ہم نہیں بلیچ کروائیں گے، تو یہ طریقہ ہے میرا جو کہ میں اپنے ہر کسٹمر پہ اپلائی کرتی ہوں، جتنی مرضی سافٹ اسکن ہو۔ اس کے بعد جو چیزیں میں اس میں ایڈ کرنے والے ہیں یہ وائٹننگ کیپسول ہے، یہ ہمارے کسی بھی مارکیٹ سے اور کسی بھی عام سے اسٹور سے مل جاتے ہیں۔ ایک وائٹننگ کیپسول ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں اور یہ ہماری بلیچ کریم کو بہت زیادہ سافٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہم نے ایک کیپسول ہم نے ایویون کا ایڈ کرنا ہے۔ ایویون کا کیپسول بھی ہماری اسکن پہ وائٹننگ کا کام کرتا ہے، اور ہماری اسکن پہ اگر کوئی سیاہیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو اور گلو زیادہ دیتا ہے ایویون کا کیپسول، اسکن پہ ہماری بلیچ کا رزلٹ اور بھی زیادہ بہتر کر دیتا ہے۔ یہ فارمولا خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جن کی اسکن تھوڑی سینسٹیو ہے یا جنہیں بلیچ کرنے کے بعد جلن، ریڈنس، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ یہ فارمولا بہت جلدی فیس کو برائٹنس کرتا ہے اور پیلا سا شیڈ چھوڑنے کے بجائے صاف، نیچرل اور شائنی گلو دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گلاب کا ارک، کوئی چند ڈراپ اس کے اندر گلاب کا ارک کے ایڈ کریں گے، جو کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہماری اسکن سینسٹیو اسکن کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہماری بلیچ کے زیادہ جو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فارمولا میں نے خود تیار کیا ہے، یوز کیا ہے، تو اس کے ساتھ میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ میں اپنے پارلر میں استعمال کرتی ہوں، اسی طرح سے میں اپنے تمام کسٹمر کو بلیچ بنا کر لگاتی ہوں۔ یہ سارے پروڈکٹس مل کر جن کو صرف لائٹ نہیں کرتے بلکہ گلو، سفیدی اور نرم ملائم فیلنگ دیتے ہیں۔ اس فارمولے کے فائدے انسٹنٹ گلو، ایون ٹیون، ہلکا سا برائٹ افیکٹ دیتا ہے، ہلکا سا برائٹ افیکٹ دینے کے بجائے یہ چہرے پر نرمی اور ٹھنڈک دیتا ہے۔ سینسٹیو اسکن کے لیے بالکل سیف ہے یہ فارمولا، پورس گرین نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی پیلا یا آرٹیفیشل شیڈ نہیں دیتا، یہ ہمارا بلیچ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ اس کے اندر ٹیلکم پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ ٹیلکم پاؤڈر ایڈ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے یہ ہماری اسکن کو بہت ہی زیادہ سافٹلی تیار کرتا ہے۔ اچھا جی، ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ فارمولا کریمی اور فلفی سا بن جائے، ٹھیک ہے؟ کریمی سا ٹیکسچر بن جائے۔ اس کے بعد جی فیس کو اچھی طرح سے کلینز کریں، ڈرائی تولیے سے پونچھ لیں، کسی بلیچ برش یا اسپیچولے سے اپلائی کریں۔ جس طرح سے میرے پاس اس طرح کا برش ہے، آپ بھی اس طرح سا مارکیٹ سے لے کے بائی کر سکتے ہیں، بہت ہی سافٹلی یہ آپ کی اسکن پہ اپلائی کرتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے اپلائی کریں گے اپنے پورے فیس کے اوپر، آنکھوں کے ارد گرد، لپس کے ایریا پر نہ لگائیں۔ اچھا جی، یہ میں اپنی اسکن فیس کے اوپر اپلائی کر چکی ہوں، تو یہ بقایا کریم کے اندر میں تھوڑا سا اور پاؤڈر ایڈ کروں گی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو فیس کے لیے ہم کم پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، تو یہ جی ہاتھ اور پاؤں کے لیے تیار کری تھی، تو ہاف چمچ اس کے اندر میں نے اور
بلیچنگ پاؤڈر ایڈ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جی ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ فیس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اگلی ویڈیو میری انشاءاللہ تعالیٰ مینیکیور اور پیڈیکیور پہ آئے گی، جو کہ میں آپ کو گھر پہ مینیکیور اور پیڈیکیور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب جی میں اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے یہ بلیچ تیار کر رہی ہوں جی۔ اب میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائی کرتی ہوں۔ اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں، آپ دیکھیں گے یہ اسکن پہ بالکل بھی ریش نہیں کرے گا۔ بس جی اتنا سا فارمولا ہے، رزلٹ آپ خود دیکھیں گے۔ اگر آپ گھر پر استعمال کرنا چاہتی ہیں یا پروفیشنل کام کرتی ہیں تو یہ بلیچ آپ کے کلائنٹس کو بہت پسند آئے گا۔ آپ دیکھیں گے اسکن کتنی فریش، چمکدار اور نیچرل گلو کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو لازمی کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی بھی چیز اسکپ ہو گئی ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے پوچھیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس طرح سے اپلائی کرنے کے بعد جی آپ نے 15 سے 20 منٹ اپنے ہاتھوں پاؤں کو بھی دینے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے آپ نے واش کر لینا ہے، سوتھنگ لوشن لگائیں بلیچ کرنے کے بعد فیس پر بھی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر۔ دھوپ سے بچیں، چولہے کے پاس بالکل نہیں جائیں اور فوراً سے فیشیل بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ فیشیل کا طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں کے بتائیں، میں آپ کے ساتھ اپنے کو لگے تمام سیکریٹس شیئر کروں گا۔ اچھا جی میرے فیشیل ہیئرس کو اگنور کیجیے گا، نیکسٹ میں آپ کو ویکس بنانا بھی سکھاؤں گی گھر پر، لیمن ویکس۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔